دوستو رجب بٹ کا اگر ماضی دیکھیں تو یہ طبیعت میں تیزی رکھنے والا، شرارتیں کرنے والا، کچھ نسبتاً شریف اور ممی ڈیڈی قسم کا لڑکا تھا، لیکن یہ کبھی بدماش اور لڑائی مار کٹائی کرنے والا لڑکا نہ تھا۔ تو دوستو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں آج کل اتنی زیادہ لڑائی مار کٹائی کر رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو بے بہا پیسہ ہے۔ جب سے اس کا یوٹیوب چینل چلا ہے اور اس کے پاس ڈھیروں پیسے آنے لگے ہیں، یہ بدماشی میں پڑ گیا ہے، کسی کی بات برداشت نہیں کرتا اور فوراً ہر کسی سے لڑائی مار کٹائی کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا عام جنتا اور اس کے 6.75 ملین فالوورز کی نظر میں یہ لڑائی مار کٹائی کرنا صحیح ہے؟ یقیناً بالکل بھی نہیں۔ جیسے جیسے اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے یہ اپنی اوقات سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ 10 سے زیادہ بار یہ اور اس کے دیگر دوست جن میں ڈوگر، حیدر، شازی اور باقی لڑکے شامل ہیں لڑائی مار کٹائی کر چکے ہیں، اور ان پر لڑائی مار کٹائی کرنے اور دنگا فساد کرنے کے 3 سے 4 پرچے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور باقی پرچے اس کے علاوہ ہیں، اور یہ ان پرچوں میں بھی ضمانت پر ہیں، لیکن پھر بھی یہ بدماشی کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں لوگ 10 روپے کی خاطر قتل کر دیتے ہیں، اور اگر کسی بھی تنازع میں لڑائی مار کٹائی کرنے کے بعد تنازع دشمنی میں بدل جائے تو یہ دشمنیاں سالہ سال چلتی ہیں اور ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، اور ان دشمنیوں میں دونوں اطراف کے پورے خاندان قتل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں یہ دشمنیاں 25 سے 30 سال تک چلنا عام سی بات ہے۔ لوگوں کی 3 نسلیں دشمنیوں کی بھیڑ چڑھ چکی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں رجب بٹ پیسہ آنے کے بعد یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، جو میرے سامنے آئے گا میں سب کو مار پیٹ کر کے سب سے مقابلہ کر سکتا ہوں اور جیت ہمیشہ میری ہوگی۔ اسے یہ پتہ نہیں ایسی ہاتھا پائی میں آ کر کسی نے رجب بٹ کے سر پر صرف ایک ڈنڈا مار دیا تو یہ گیا کام سے۔ صرف اور صرف سر میں ایک ڈنڈا لگنے سے انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیوں اپنے آپ کو سنجے دت سمجھ رہا ہے، کیوں خلنائک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر یہ ہے بھی اکیلا اور کوئی اس کا بھائی بھی نہیں ہے جو اس کا ساتھ دے سکے۔ یہ دوستوں کی یاری صرف چند دن کی ہوتی ہے، کسی نے بھی 60، 70 یا 80 سال اس کے ساتھ دوستی نہیں نبھانی۔ رجب بٹ اپنے چند دوستوں کے سر پر اور پیسے کے سر پر بدماش بن رہا ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ ادھر پاکستان میں بڑے سے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی بدماش بنے بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ 50 گن مین اور 30 سے 40 گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن دشمنی میں کس وقت کیا کچھ ہو جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ پھر یہ کل کا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ آج کا بدماش کیوں بن رہا ہے، کیوں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابھی یہ ایک کیس میں ملک سے فرار تھا اور سعودی عرب، دبئی اور برطانیہ 1 سے 1.5 ماہ رہ کر آیا ہے۔ پیچھے اس کی بہن، بیوی اور ماں روز روتی تھیں اور اسے شریف انسان بن کر دوبارہ پاکستان آنے کا کہتی تھیں، لیکن رجب بٹ ہے کہ اس کا دماغ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جیسے مودی کا دماغ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو رجب بٹ مودی جیسے بدماش کا حال دیکھ لو، پاکستان پر بلا وجہ حملہ کیا، پوری دنیا میں ذلت و رسوائی دیکھنا پڑی اور جنگ ہار کر منہ کی کھانا پڑی۔ مودی کا حال دیکھ کر عقل سیکھ لو، کچھ نہیں پڑا ان لڑائی جھگڑوں میں۔ اللہ نہ کرے کل کو تم کسی بڑے جرم میں 10 سے 20 سال کے لیے جیل چلے گئے تو تمہارا کوئی دوست تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، پھر تم ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ بہتر ہے پیسے کا بھوت سر سے اتار دو، زیادہ خلنائک بننے کی کوشش نہ کرو اور دوستوں پر ایک حد سے زیادہ اعتبار نہ کرو۔ اپنے ویلاگ بناؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی بیوی کو ٹائم دو اور شریف بچہ بن کر اچھی زندگی گزارو۔ ابھی بھی ٹائم ہے، عقل سیکھ لو ورنہ پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔